کہا جاتا ہے کہ ایک وقت تھا جب زمین جن کے نور اور آگ سے چمکتی تھی، پتھروں میں تراشے ہوئے شہر یہ کوئی افسانہ نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے یہی ان کی حقیقت تھی۔ دنیا صرف آباد ہی نہیں تھی بلکہ اس پر حکومت بھی تھی، اور حکمران خاموش چرواہے نہیں تھے، وہ آگ کے بدن رکھنے والے تھے، لمبی عمر پانے والے بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنی قوتوں کا استعمال کیا، غائب ہونے کے لیے، اڑنے کے لیے، مخلوق کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کے لیے۔ آج ان کے شہر غائب ہو چکے ہیں، لیکن ممکن ہے ان کے نشان اب بھی ان ملبے کے نیچے چھپے ہوئے ہوں جو انسان سمجھ نہیں پاتا۔ جن میں ایسے بادشاہ ابھرے جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے، انہوں نے اپنے لیے عبادت کا مطالبہ کیا، انہوں نے بت کھڑے کیے، جادوئی الفاظ پڑھے، ڈر کے ذریعے لوگوں کو جھکایا۔ جادو ایک سودے کی چیز بن گیا، تاریک رسمیں پوشیدہ کمروں میں ادا ہونے لگی۔ کچھ کا دعویٰ تھا کہ وہ ایسے دروازے کھولتے ہیں جو بند رہنے چاہیے تھے۔ ایسا علم جو چھپا رہنا چاہیے تھا اب اسے سب سے زیادہ قیمت دینے والے کو بیچا جانے لگا۔ انہوں نے کمزور قبیلوں کو غلام بنایا، انہیں سپاہی اور خادم بنا لیا۔ وہ معصوم جن جو اب بھی اپنے رب کو یاد رکھتے تھے چھپنے پر مجبور ہو گئے، انہیں ان زمینوں سے نکال دیا گیا جو کبھی ان کا گھر تھی۔ تو آخر یہ سارا فساد شروع کیسے ہوا؟ ایسی بغاوت کس چیز نے پیدا کی جو اتنی طاقتور اور اتنی تباہ کر دینے والی تھی کہ فرشتوں کو بھی خوف ہوا کہ کہیں یہ سب دوبارہ نہ ہو؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ آگ سے بنی یہ مخلوق کیسے گری، اور کیسے ایک ایسا جن جو کبھی آسمانوں میں تعریف پاتا تھا انسانیت کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ اسلامی علماء کے مطابق وہ بالکل انسانوں کی طرح مختلف زبانیں بولتے تھے۔ ان کے شہر تصور سے پرے تھے کیونکہ وہ دوسری جہاتوں اور پہلوؤں میں رہتے تھے جو ہماری 3 بڑی دنیا سے بہت مختلف تھے۔ وہ ایک قسم کی انرجی جیسی آگ سے پیدا کیے گئے تھے جس کا کوئی عام جسمانی وزن نہیں تھا، اسی لیے ان کا تصور کرنا مشکل ہے۔ کچھ جن عبادت اور اطاعت میں قائم رہے، یہ وہ نیک، خاموش اور فرما بردار تھے جو چپ چاپ رہتے تھے، لیکن دوسرے اپنے اندر جھانکنے لگے۔ انہوں نے اپنی قوت دیکھی اور اسی سے محبت کر بیٹھے۔ انہوں نے اپنی آزادی دیکھی لیکن اسے غلط سمجھا۔ وہ فرشتوں سے حسد کرنے لگے، وہ پوچھنے لگے کہ ہمیں آسمانوں میں کیوں نہیں اٹھایا گیا، ہم زمین سے کیوں بندھے ہوئے ہیں جبکہ فرشتے آسمانوں میں اڑتے ہیں۔ کچھ دل سیاہ ہونے لگے، وہ ایک دوسرے کو چیلنج کرنے لگے۔ بالکل انسانوں کی طرح انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ زمین پر ان کی قوموں اور تہذیبوں کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے، قبیلے قبیلوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، رہنما ظالم بن گئے، بالکل انسانی حکمرانوں کی طرح۔ اسی فساد کے درمیان ایک شخص ابھر کر سامنے آیا، ایک ایسا جن جس کے پاس بہت قوت تھی اور بہت زیادہ عبادت تھی۔ اس کا نام تھا عزازیل۔ جب اس کی قوم فساد میں ڈوب رہی تھی، وہ اطاعت میں اوپر اٹھ رہا تھا، اس نے بغاوت میں حصہ نہیں لیا، وہ فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوا اور اسی وجہ سے اسے عزت دی گئی۔ لیکن عزازیل اپنی قوم سے اتنا مختلف کیوں تھا اور اس کی کہانی اتنے اندھیرے میں کیسے بدل گئی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس جنگ کو سمجھنا ہوگا جس نے زمین کو چیر کر رکھ دیا، وہ جنگ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جب جن اپنی منمانی کرنے لگے، زمین پر فساد کرنے لگے، جادو ایک سودے کی چیز بن گیا، کمزوروں کو غلام بنایا گیا، اور جو اللہ کے فرما بردار تھے وہ چھپنے پر مجبور ہو گئے۔ جو دنیا کبھی آگ اور آزادی کی زندہ دنیا تھی، وہ نفس، گھمنڈ اور خواہش کی جنگ گاہ بن گئی۔ تو اللہ ان سب کو دیکھ کر غافل نہیں ہوا۔ فرشتے خاموشی سے دیکھ رہے تھے، دیکھتے رہے، یہاں تک کہ حکم آ گیا۔ اب زمین ایک ایسی جنگ دیکھے گی جیسے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، آگ کی مخلوق اور نور کے لشکر کی جنگ۔ ان تمام واقعات کے درمیان عزازیل کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی قوم کس طرح گناہ میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ اس کا دل غصے سے بھر گیا، اور ایک اور چیز سے بھی، اپنے آپ کو ثابت کرنے کی خواہش سے۔ نہ صرف جن کے سامنے بلکہ فرشتوں کے سامنے بھی وہ تیار تھا کہ اپنے ہی قسم کے خلاف لڑے۔ وہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ آگ سے پیدا ہوئی مخلوق بھی وفادار ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب کوئی بندہ یہ سوچنے لگے کہ وہ صرف بندہ نہیں رہا، وہ امتحان قریب آ چکا تھا، اور عزازیل اس امتحان کے بالکل درمیان میں کھڑا تھا۔ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ مجبوراً عبادت کرنے والی مخلوق نہیں تھا، اس نے خود سے عبادت کو چنا تھا، اور اس میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ صرف عبادت میں ہی نہیں، معرفات اور اللہ کی پہچان میں بھی۔ یہاں تک کہ کہا گیا کہ وہ فرشتوں کو درس دیتا تھا۔ اس نے اسے قابل تعریف بنا دیا، لیکن خطرناک بھی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی عبادت کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ جب فرشتے اسے ایک رہنما کی طرح دیکھنے لگے تو شاید اس جنگ نے جو اب وہ لڑنے جا رہا تھا اس کے دل میں تکبر کا پہلا بیج بو دیا۔
اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے حکم دیا کہ ان جن کے خلاف لڑے جو فساد پھیلا رہے تھے اور اطاعت سے انکار کر چکے تھے۔ اس کی قیادت میں فرشتوں کا ایک عظیم لشکر جمع کیا گیا۔ جلدی ہی وہ زمین پر اتریں گے اور یہ جنگ شروع ہوگی، لیکن جن کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر 10 مخلوق میں جسے اختیار دیا گیا 9 جن تھے اور صرف ایک انسان۔ اگر آج انسانیت کی تعداد 10 ارب کے قریب ہے تو پھر ان کی تعداد 90 ارب تک پہنچ سکتی تھی، اور چونکہ ان میں سے اکثر باغی ہو چکے تھے تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جنگ کتنی بڑی رہی ہوگی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شیطان کی 70,000 اولاد تھی اور ہر اولاد کی بھی 70,000 اولاد تھی۔ عربی زبان میں 70 کا عدد اکثر بہت بڑی تعداد کے لیے آتا ہے، اور چونکہ شیطان بھی جن میں سے تھا اس لیے ان کی آبادی بہت تیزی سے بڑھتی تھی۔ ان کی عمر صدیوں حتیٰ کہ ہزاروں سال تک پھیلتی تھی۔ ان کے خاندان اور قبیلے بے حد بڑھتے چلے گئے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے جن کی آبادی اربوں میں ہونا کوئی عجیب بات نہیں تھی، لیکن ان کا سنہرا دور ختم ہونے کو تھا۔ پر ان میں سے ایک مختلف تھا، عزازیل۔ وہ دن رات نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، روتا تھا، سجدوں میں گرتا تھا۔ فرشتے اسے نوٹس کرنے لگے، آسمان اس کے ذکر سے گونجنے لگا۔ کہا گیا کہ کسی جن نے اس سے پہلے اتنا اونچا رتبہ حاصل نہیں کیا تھا۔ عزازیل خود بھی یہی سمجھنے لگا۔ اسے لگا کہ وہ صرف ایک بندہ نہیں بلکہ ایک مثال ہے، لیکن جب دل یہ سمجھنے لگے کہ وہ سب سے اونچا ہے تو کتنی دیر لگتی ہے اسے یہ سوچنے میں کہ اسے اور زیادہ ملنا چاہیے۔ یہی سوچ دنیا کے مستقبل کو بدلنے والی تھی، اور امتحان ابھی شروع ہی ہوا تھا۔ روایتوں کے مطابق انہوں نے ان پیغمبروں اور رسولوں کو بھی قتل کر دیا جو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجے تھے۔ ان کا فساد اور بڑھ گیا، شہر گر گئے، بادشاہ قتل ہوئے، آثار ٹوٹ گئے اور ان کے جھگڑے اور گہرے ہوتے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ 1 سے زیادہ نبی ان کی طرف بھیجے گئے۔ ہر بار اللہ نے انہیں ڈرایا، سمجھایا، لیکن ان کا تکبر اور بڑھتا چلا گیا۔ یہ فساد روح زمین میں ایک بیماری کی طرح پھیل گیا۔ فرشتے جو یہ سب دیکھ رہے تھے اللہ کے عرش کی طرف رجوع ہوئے، اور عزازیل صرف تماشائی بن کر نہیں رہنے والا تھا، وہ کچھ بہت بڑا کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ آگ سے پیدا ہوا ایک مخلوق ان مخلوق کے درمیان چل رہا تھا جو نور سے پیدا کی گئی تھی۔ وہ اکیلا جن تھا جسے اتنا رتبہ دیا گیا تھا۔ وہ 2 جہانوں کی سرحد پر کھڑا تھا، نیچے فساد، اوپر اطاعت، لیکن اس کے اندر کچھ بدل رہا تھا۔ کبھی وہ سجدے میں روتا تھا تو کبھی اپنے رب کو ناراض کرنے کے خوف سے کانپتا تھا، لیکن اب اس کی چال بدل چکی تھی۔ اب وہ اس لشکر کی قیادت کرے گا جو جن کے بادشاہوں کو کچل دے گا اور انہیں ان کی اوقات یاد دلا دے گا۔ جب آسمانی لشکر زمین پر اترا، زمین کانپ اٹھی۔ ایسی روشنی جسے دنیا کی آگ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آسمان چیر کر نیچے آئی۔ فرشتے ایسے سکوت کے ساتھ چل رہے تھے جو رعب پیدا کر رہے تھے۔ ان کے پر آفاق کو ڈھانک رہے تھے۔ ان کے چہروں پر کوئی جذبات نہیں تھے، صرف اطاعت۔ اور اس لشکر کے آگے عزازیل کھڑا تھا۔ نور سے بنی مخلوق کے درمیان صرف وہ آگ سے بنا ہوا تھا۔ وہ پورے یقین کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ لمحہ اسی کے لیے ہے۔ اس نے سمجھا کہ اس کی عبادت نے اسے اپنی قوم سے اونچا کر دیا ہے اور شاید فرشتوں کے برابر لا کھڑا کیا ہے، لیکن فرشتے اپنی حد جانتے تھے اور عزازیل ابھی بھی سیکھ رہا تھا۔ جب فسادی جن نے اس لشکر کو دیکھا تو وہ خوف سے کانپ اٹھے۔ پھر بھی انہوں نے سمجھا کہ ان کا جادو انہیں بچا لے گا، ان کی راکھ سے بنی ہوئی سلطنتیں قائم رہیں گی، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے تو کوئی قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جنگ شروع ہو گئی، آسمان گرجنے لگے، زمین پھٹ گئی، نور اور آگ ٹکرائی، پہاڑ ٹوٹ گئے، سمندر ابلنے لگے، حتیٰ کہ ہوا بھی اس غیبی جنگ کی دہشت سے لرز اٹھی۔ فرشتے ناقابل تصور قوت کے ساتھ وار کر رہے تھے، وہ سوچ سے تیز چل رہے تھے، اور اس طوفان کے مرکز میں عزازیل تھا۔ وہ ایسے لڑا جیسے کوئی جن اس سے پہلے کبھی نہ لڑا ہو۔ غصے اور نشانے کے ساتھ وہ لشکروں کو چیر کر رکھ رہا تھا۔ ہر وار کے ساتھ وہ اللہ کا نام پکارتا تھا۔ اس کی آگ نور کی خدمت کر رہی تھی، فرشتے اس کے گرد کامل نظام کے ساتھ حرکت کر رہے تھے۔ وہ کوئی الفاظ نہیں بولتے تھے، ان میں ہچکچاہٹ نہیں تھی، لیکن عزازیل اندر ہی اندر تکبر کے ساتھ گرج رہا تھا۔ شہر گرتے چلے گئے، آگ کے تخت راکھ بن گئے۔ وہ بادشاہ جو خود کو خدا کہتے تھے اپنے ہی مندروں کے نیچے دفن ہو گئے۔ ان کا جادو ٹوٹ گیا، ان کے سحر کی طاقت خاموش ہو گئی۔ زمین جو انصاف کے لیے چیخ رہی تھی اللہ کی قدرت سے پاک کر دی گئی، اور جب گرد بیٹھ گئی تو خاموشی لوٹ آئی۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ جو تھوڑے بہت جن بچ گئے انہیں زمین کی گہرائیوں میں، پوشیدہ جہانوں میں، ان پردوں کے پیچھے ڈھکیل دیا گیا جو انسانی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ آج جو جن سنسان پہاڑوں،
دور دراز مقامات اور سمندروں کی گہرائیوں میں رہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ انہی کے وارث ہیں۔ فسادی جن اب آزاد زمین پر گھوم نہیں سکتے تھے، زمین واپس لے لی گئی تھی، ایک نیا دور قریب تھا۔ فرشتے اپنا فرض ادا کر کے واپس آسمانوں کی طرف لوٹ گئے، لیکن ایک رہ گیا، عزازیل۔ اس کی بہادری کی تعریف کی گئی، اس کی وفاداری کو سراہا گیا، اسے عزت دی گئی۔ اس نے جنگ کی قیادت کی تھی، وہ جیت چکا تھا، اب وہ اپنی قوم سے اوپر کھڑا تھا، یا پھر کم از کم اسے ایسا لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اطاعت کی انتہا تک پہنچ گیا ہے۔ اس نے سمجھا کہ اس کی آگ اسے اس قابل بناتی ہے کہ وہ فرشتوں کے درمیان کھڑا رہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک نئی مخلوق کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ یہ مخلوق نہ نور سے ہوگی اور نہ آگ سے، یہ مٹی سے ہوگی۔ اور اگرچہ عزازیل جنگ میں فتح پا چکا تھا، اس کا دل اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا جو اب آنے والی تھی۔ پرسکون زمین پر ایک گفتگو شروع ہوئی۔ یہ بغاوت کی بات نہیں تھی، یہ حیرت، سوچ اور کچھ خوف کی بات تھی۔ فرشتے جو دنیا کے ابھرنے اور گرنے کو دیکھ چکے تھے، اب اللہ کے نئے حکم کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے جن کا فساد دیکھا تھا، ان کا خون بہانا دیکھا تھا، ان کا تکبر، ان کی بغاوت دیکھی تھی، اور اب ایک نئی مخلوق کا ذکر ہو رہا تھا، ایک ایسی مخلوق جو زمین کی وارث بنے گی، ایک خلیفہ۔ فرشتے نے پوچھا، کیا تو اس میں ایسی مخلوق کو رکھے گا جو فساد پھیلائے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں؟ یہ تکبر نہیں تھا، یہ بغاوت نہیں تھی۔ فرشتے اللہ کی حکمت پر سوال نہیں اٹھا رہے تھے، وہ صرف وہ کہہ رہے تھے جو انہوں نے دیکھا تھا۔ زمین پر فری ول والی مخلوق پہلے ہی جنگ اور خون سے بھر چکی تھی۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ عزازیل بھی اس سوال کے سلسلے میں تھا اور فرشتوں کے درمیان بات ہو رہی تھی۔ انہیں وہ پوشیدہ حکمت معلوم نہیں تھی جو اللہ جانتا تھا۔ اللہ نے اپنے معزز فرشتوں کو بتایا کہ زمین سے مٹی لی جائے گی اور ایک نئی مخلوق بنائی جائے گی۔ فرشتے زمین کے مختلف حصوں میں گئے، کسی نے سخت پتھر والی مٹی لی، کسی نے نرم وادیوں کی مٹی، کسی نے سیاہ مٹی، کسی نے سرخ، کسی نے سفید۔ اسی طرح انسان کی فطرتوں اور مزاجوں کا تناوع اس مٹی میں جمع کر دیا گیا۔ اس مٹی کو ملایا گیا، گوندا گیا، اور پھر اسے سوکھی، کھوکھلی، سخت مٹی کی صورت دی گئی، ایک جسم بنا دیا گیا۔ لیکن ابھی اس میں روح پھونکنا باقی تھا۔ وہ جسم خاموش پڑا تھا، بے جان۔ اسی لمحے عزازیل وہاں آیا۔ وہ جن کے خلاف اپنی عظیم فتح کے بعد آیا تھا، اور اس کے اندر اس جیت کا گھمنڈ بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ وہ چھپا ہوا تکبر تھا جس کا ذکر مفسرین کرتے ہیں جب اللہ فرماتا ہے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ عزازیل اس نئی صورت کے گرد گھوما۔ اس نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کے کانوں کو دیکھا، پھر وہ اس مٹی کے جسم کے اندر داخل ہوا۔ روح تو ابھی نہیں دی گئی تھی، لیکن وہ اس کے اندر کی خالی جگہوں میں پھرنے لگا، اس کے راستوں کو سمجھنے لگا۔ اس نے سوچا، یہ کمزور مخلوق جو مٹی سے بنی ہے، جس میں سوراخ ہے، بھوک ہے، غصہ ہے، جلد بازی ہے، یہ بہت جلد ٹوٹ جائے گی۔ ایک دن میں اسی کی کمزوری سے اسے گمراہ کروں گا۔ اس جسم کے اندر گھومنا اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا تھا جو بعد میں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی کہ شیطان انسان کے اندر اسی طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ روح پھونکے جانے سے پہلے ہی عزازیل انسان کے اندر کے راستے سمجھ رہا تھا۔ وہ پلان بنا رہا تھا کہ ایک دن کیسے وسوسہ ڈالے گا، کیسے وہ گمراہ کرے گا، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ امتحان قریب تھا۔ ایک نئی مخلوق آ رہی تھی، ایک ایسی جو جن کی جگہ زمین پر چلے گی۔ عزازیل نے اپنے ہی قسم کے خلاف جنگ لڑی تھی، اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا تھا، وہ فرشتوں کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اب کسی اور مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں تھی، دنیا پہلے ہی پاک کر دی گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس نے اپنا مقام حاصل کر لیا ہے، اب اور کیا چاہیے۔ لیکن اس کے دل میں ایک سوال بڑھتا گیا، یہ خلیفہ کون ہوگا، اور سب سے اہم بات، اس کا رتبہ کیا ہوگا۔ جب فرشتے اللہ کی حکمت کے آگے جھک رہے تھے، عزازیل کا دل اندرونی آگ سے جل رہا تھا۔ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اس نے کھلا اعتراض نہیں کیا، لیکن اس کے اندر ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ کچھ روایتوں کے مطابق اس نے فرشتوں سے پوچھا، اگر اللہ اس مخلوق میں روح پھونک دے اور اسے ہم سے بھی اونچا رتبہ دے دے تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ کیسا سوال ہے، ہم تو اپنے رب کا حکم سنیں گے، ایمان لائیں گے اور اطاعت کریں گے۔ تب عزازیل سمجھ گیا کہ وہ اکیلا ہوگا، فرشتے کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، صرف وہ تھا جو حکم سے باہر نکل سکتا تھا، اور وہ اس خیال سے کھیلتا رہا۔ مٹی کا وہ جسم اب بھی خاموش پڑا تھا، بے جان، لیکن جلد ہی اس میں سانس چلنے والی تھی۔ عزازیل کو ابھی اس مخلوق کا نام بھی نہیں معلوم تھا، لیکن وہ اسے پہلے ہی نفرت کرنے لگا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک صاف لکیر کھینچ دی۔
اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مٹی میں روح پھونکی۔ یہ صرف ہوا نہیں تھی، صرف حرکت نہیں تھی، یہ روح تھی، حکم تھا، زندگی تھی، ایک ایسا راز جو صرف اللہ عطا کرتا ہے۔ اچانک وہ بے جان جسم ہلا، مٹی نرم ہوئی، آنکھیں کھل گئی، سینہ اٹھنے لگا، گرنے لگا، جسم نے ارادے کے ساتھ حرکت کی، انسان پیدا ہو گیا، نہ کسی رحمی سے، نہ ایوولوشن کے ذریعے، بلکہ اللہ کی قدرت کے سیدھے عمل سے۔ یہ آدم علیہ السلام تھے، اپنی قسم کے پہلے زمین سے بنے ہوئے، لیکن زمین سے اوپر رتبہ دیے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بتایا۔ روح آدم کے سر میں داخل ہوئی، پھر ان کی آنکھوں میں، چہرے میں، ناک اور منہ میں، پھر انہیں چھینک آئی۔ جبریل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے تھے اور انہوں نے کہا، اے آدم کہو الحمدللہ۔ آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے میرے بندے، میری رحمت تجھ پر ہو۔ جب روح ان کی آنکھوں تک پہنچی تو انہوں نے جنت کا پھل دیکھا۔ انہیں دیکھ کر ان کے اندر فوراً کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن روح ابھی ان کی ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی، ان کا جسم ابھی نیچے سے مٹی ہی تھا، وہ اٹھ نہیں سکتے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اے آدم جلدی مت کرو، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے انسان بہت جلدی کرنے والا ہے۔ عزازیل یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کا دل تنگ ہوتا گیا۔ اس نے اس جسم کو پہلے دیکھا تھا، اس کی مٹی پر ہنس چکا تھا، لیکن اب وہ جسم اٹھ رہا تھا، بول رہا تھا، سیکھ رہا تھا، اور سب سے بڑا دھکا ابھی باقی تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ حکم دیا جس کی گونج قیامت تک رہے گی، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ کوئی مشورہ نہیں تھا، یہ رب العالمین کا حکم تھا، یہ امتحان تھا، فرشتوں کے لیے بھی اور عزازیل کے لیے بھی۔ فرشتے نے دیر نہیں کی، وہ فوراً سجدے میں گر گئے، ان کے چہرے زمین کو لگ گئے، اس لیے نہیں کہ آدم معبود تھے، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا تھا۔ ان کا سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے نہیں، اللہ کے حکم کے لیے تھا۔ آدم علیہ السلام اس وقت اطاعت کا مرکز بنا دیے گئے تھے، لیکن عزازیل نہیں جھکا۔ اس کی نگاہ اس مٹی کے انسان پر جم گئی، اس کے پاؤں جمے رہے۔ تکبر نے اسے زنجیر بنا کر روک دیا۔ جو مخلوق ہزاروں مرتبہ جھکی تھی، وہ اب ایک سجدے سے انکار کر رہی تھی، اور اسی انکار کے ساتھ صدیوں کی عبادت ٹوٹ کر بکھر گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ عزازیل نے نرمی کے ساتھ جواب نہیں دیا، بلکہ زہر کے ساتھ جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ یہی پہلا تکبر تھا، یہی پہلی جھوٹی برتری تھی، ایک ایسا بت جو اس نے خود اپنے اندر بنا لیا تھا۔ اب عزازیل کا دل پوری طرح کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ جو کچھ اس نے صدیوں کی عبادت کے پردے کے نیچے چھپایا ہوا تھا، وہ سب اللہ کے حضور کھل گیا۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو رد کیا گیا ہے، اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے۔ عزازیل کی نجات کا موقع ختم ہو گیا، لیکن اس لمحے جب اسے فوراً مٹا دیا جانا چاہیے تھا، اس نے ایک آخری درخواست کی، اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی مقرر وقت تک۔ پھر ابلیس نے کہا، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ ہونے دیا، میں ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، میں ان پر آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، ذلیل اور دھکے دیا ہوا، جو ان میں سے تیرا ساتھ دے گا میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ امام طبری رحمہ اللہ کے مطابق ذلیل اور دھکے دیا ہوا کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس سے وہ حسن چھین لیا گیا جو اسے دیکھنے میں ملکوت جیسا بناتا تھا۔ عزازیل چاہتا تو توبہ کر سکتا تھا، وہ اسی لمحے سجدے میں گر سکتا تھا، شرمندہ ہو کر رو سکتا تھا، مغفرت مانگ سکتا تھا، لیکن اب وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، وہ اپنے تکبر کی عبادت کر رہا تھا۔ اسی لیے اللہ نے اسے فرشتوں کے مقام سے گرا دیا، اس رحمت سے دور کر دیا جس کا وہ مزہ چکھ چکا تھا۔ اس کا لقب، اس کا رتبہ، اس کی عزت سب چھین لی گئی۔ اب وہ عزازیل نہیں رہا، اب وہ ابلیس تھا، رد کیا گیا، لعنتی، نور سے دور کیا گیا۔